बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के न्यूज़ से मैं हूँ अली हुसैन नकवी। नाज़रीन, एक बार फिर मौज़ूए गुफ्तगू है आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात, और हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं सदर KNS, चीफ़ एडिटर कश्मीर एक्सप्रेस जनाब सरदार वाहिद तबस्सुम साहब। सरदार साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ दो अपोजिशन जमातों की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है नेशनल प्रेस क्लब में, और दूसरी मुजफ्फराबाद में हुई है। और अगर हम इनका क्रक्स निकालें तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमें नज़र आया वो यही था कि अपोजिशन जो इत्तेहाद है वो बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत की जानब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी वफाक की जानब से अगर नहीं होती है तो उसके ऊपर जो मुतबादल ऑप्शन पेश किए जा रहे हैं वो अपोजिशन के लिए काबिल कबूल। कल तक हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो नतीजा निकला है वो यही है कि वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और उसके अलावा कल इलेक्शन कमीशन की जानब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है, और वो प्रेस रिलीज़ भी उसमें तकरीबन इलेक्शन कमीशन की जानब से बेबसी का इजहार हमें देखने में नज़र आया है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों से ये कह रहा है कि आप भी, क्योंकि आपकी हुकूमत है वफाक के अंदर, PDM की हुकूमत है, तो आप भी सिलसिले में अपना रोल प्ले करें ताकि सिक्योरिटी के मामला जो है ना वो क्लियर हो सके। तो सरदार साहब से हम पूछने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट क्या अपडेट हैं और कहाँ तक पहुँचा है ये, अब किस तरफ गए हैं हालात के, इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। सरदार साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं दो, एक मुजफ्फराबाद में हुई है और दूसरी इस्लामाबाद में हुई है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं हालात? बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने इंतहाई अहम इशू की जानब जो है ना वो जो आज मबसूस करवाई है। मैं ये समझता हूँ कि कल जो अपोजिशन जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जमातों को दो जगहों पर जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कल की तारीख़ में क़यामत आई कि इन्होंने एक ही दिन में एक ही टाइम में दो जगहों पर एक ही जमात के लोगों ने, दो जमातों के लोगों ने इस्लामाबाद में भी की और वहाँ भी की। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी क़यामत थी जिसकी वजह से कल की डेट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी थी। यहाँ तक कल अपोजिशन की जानब से उठाए गए नकात की तरफ अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हुए भी एक महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, कागजात जमा हो चुके हैं, एतराज़ात ख़त्म हो चुके हैं, इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं। जब इलेक्शन कैंपेन अपने अरूज पर पहुंच चुकी है तो 9 तारीख को जब इलेक्शन को का इनकाद होने के लिए सिर्फ 16-17 दिन बाकी थे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? आया ये अपोजिशन की जानब से ये इंतखाबात को मुलतवी करवाया जा रहा है या हुकूमत की जानब से कोई इस किस्म के जो है इशारे मिल रहे हैं? जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है वो यही है कि इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास तनहा जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात का इनकाद चाहते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि उनके साथ उनकी जो अपनी वज़रा की टीम है वो भी जो है ना इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अपने अपने हक़ों में उनकी पोजीशन क्या बनेगी, जिसकी वजह से वो भी पीछे से इशारे दे रहे हैं। और अपोजिशन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से एक महीना पहले, 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। जो इनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें वक्त से बहुत पहले तय हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब आप इलेक्शन मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है तो यहाँ ये भी एक सवालिया निशान है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी क्या आया कल। सर, सॉरी टू कट यू वैद साहब, आपने कहा कि एक महीना पहले ये बात हो जानी चाहिए थी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं थी। मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें तो पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर। वो मुतबादल के लिए वो उन्होंने पाक फ़ौज का कहा है कि पाक फ़ौज की तैनाती अगर होती है तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। इसी सिलसिले में कल मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब, वो एक निजी TV चैनल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत जो है वो मुतबादल प्लान पेश नहीं कर रही है। और उन्होंने बल्कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पॉइंट आउट करके उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान के चाहते हैं और बेशुमार और जो है ना वो जगहों के भी वो लाडले और चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब से बात करें और उनको कहें कि आपका ये जो प्लान है लॉन्ग मार्च का या धरने का जो प्लान है इसको 27 तारीख के बाद लेके जाएँ ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात
ہو جائیں. ایک طرف تو یہ باتیں بھی ہے, دوسری طرف سر جو ایک موسمی صورتحال ہے نیلم کے اندر, فاروق کوٹا کے اندر اس طریقے سے برف باری ہے, تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں اس وقت, اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سازش ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں, تو میرے خیال میں ان کے فیور میں جا رہی ہیں یہ چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 27 نومبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو اس وقت الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 27 نومبر کو آزاد کشمیر میں برف باری ہوگی یا بارشیں ہوں گی, تو یہ ہم اقدام نہیں کر سکتے, الیکشن ممکن نہیں ہو سکتے. جب پوری قوم کو, آزاد کشمیر کے عوام کو انتخابی سیاست کے اندر دھکیل دیا گیا ہے, ان کے اخراجات کروا دیے گئے ہیں, ان کی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے, تمام پارٹیز نے اپنے نمائندوں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں, تو اس وقت بھی انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ٹکٹ ہم جاری کر رہے ہیں یا الیکشن ہو رہے ہیں, 27 تاریخ کو شاید نیلم میں, لیپا میں یا پونچھ ڈویژن کے اندر موسم سرد ہو جائے, تو یہ تو پہلے بھی دیکھنا چاہیے تھا. سوال یہ نہیں ہے نقوی صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن کا بینیفیشری کون ہے. اس کا جو بینیفیشری ہے وہ آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, جو 32 سال بعد آزاد کشمیر میں ایک انتخابی عمل کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں چاہتا. اس وقت آپ دیکھیں گے اگر ایک حلقے کا ایم ایل اے ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں اور اقدار نچلی سطح تک منتقل ہو, اس کے فنڈ جو ہے نیچے تک جائیں, گراس روٹ لیول تک جائیں اور ہمارے اختیار میں کوئی نہ رہے. اس حوالے سے جو سازش ہو رہی ہے, ایک تو آپ ایک عام تاثر یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن والے مخالفت کر رہے ہیں, اور میں یہ آن دا ریکارڈ یہ بات یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے وزراء ہیں جو وزیر اعظم کو تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری حکومت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بیک ڈور جو ہے نا وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ انتخابات ہوں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے نا حکومت کے لیے پیدا کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر میں یہ 32 سال بعد انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ کریڈٹ وزیر اعظم تنویر الیاس کو ہی. سر یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا, کیونکہ بینیفیشری کی آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی یہ بلکہ چیزیں ڈسکشن میں بھی آ رہی ہیں کہ ڈائریکٹلی اگر پولیٹیکلی بینیفٹ اگر انتخابات سے اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ مل رہا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کو, کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو یہی بلدیاتی انتخابات والا ایک, اگر یہ ان کا مکمل ہو جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی ان کے کریڈٹ میں جائے گا. اس کے علاوہ باقی چیزیں تو کافی کنٹروورشل ہیں اور بے شمار جگہوں کے اوپر ان کو تنقید کا بھی سامنا رہا ہے, اور وہ خیر ہمارا اس وقت وہ موضوع بحث نہیں ہے. سر یہ بتائیں, آخر پہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا کہ موسمی صورتحال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نومبر, دسمبر اور یہ جو منتھ ہوتے ہیں ان میں آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص نیلم اور حویلی فاروق کوٹا کے جو ایریاز ہیں ان کے اندر موسم کی کیا صورتحال ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کے نومبر کا, اور وہ بھی 27 نومبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ اس وقت موسمی صورتحال کی وجہ سے بھی اگر بارشیں اور برف باری زیادہ ہوتی ہے تو ویسے بھی یہ امپاسبل ہو جائے گا الیکشن کی طرف جانا, تو یہ اس وقت وقتی طور کے اوپر ایک ماحول بنایا گیا ہے تاکہ ٹائم پیریڈ بھی وہ سلیکٹ کیا گیا ہے. اور ایون کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کی جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے جس وقت یہ الیکشن یہاں پہ اناؤنس ہو رہے ہیں, اور جو اوور آل بھی پاکستان کے اندر صورتحال ہے, نومبر کا مہینہ پاکستان کے اندر اس کو مطلب کہا جا رہا ہے بڑا ایک امپورٹنٹ منتھ ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کافی اس کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ کہیں ملی بھگت کے ساتھ تو نہیں سارا کچھ یہ کیا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں نقوی صاحب کہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے سنجیدہ ہے, اور یہ انتخابات کروانا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی حکومت میں صرف تنویر الیاس صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ 32 سال بعد. آپ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کا کوئی خاندان داؤ پر لگا ہوا ہے یا وہ خاندان در خاندان کوئی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ انتخابات نہ ہوں. صرف ایک تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ سنجیدہ ہیں. اب کسی کی نیت کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے یہ بات کہا ہے کہ یہ حکومت کو صرف ایک ہی کریڈٹ جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ نہیں جاتا, حکومت کو اور بھی بے شمار کریڈٹ جاتے ہیں جو اس وقت اقدامات آزاد کشمیر میں اٹھائے جا رہے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ 500 گھروں کے جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, آزاد کشمیر میں تمام مساجد کی بجلی فری کر دی گئی ہے, 496 معلمین کو جو ہے نا وہ پرماننٹ کیا گیا ہے, میرپور ڈرائی پورٹ
کا اعلان کیا گیا ہے. آزاد کشمیر کے جو معذور افراد ہیں سر ان اعلانات کے تو لیے کافی سارے ہیں میں نا، جو بات مہاجر کرتا ہوں کیمپوں سے کہ لے کے یہ کافی اعلانات ہیں، لیکن ان حوالے پر سے عمل جو درآمد نہیں ہے. اقدامات کیے جا رہے ہیں، عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایک دم منہ سے اتنا تو نکلی سر جتنے بات اور اعلانات ہوئے اتنا تو عمل بجٹ نہیں ہے آزاد کشمیر لیکن کے پاس. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلمز بن رہی ہے جو آزاد کشمیر کی اپوزیشن جماعتوں کے لیے، کہ اگر یہ حکومت آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو گراس روٹ لیول پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے، تو کل تنویر الیاس کو ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں سر ہوگی. سوری ٹو کٹ یو، اگر تنویر الیاس صاحب یہ بلدیاتی انتخابات کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ ناکامی و کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. 70-75 سال سے اقدار میں لوگ آتے بھی رہے ہیں، جاتے بھی رہے ہیں. اگر کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی سٹیپ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے کوئی روٹس نکالے جائیں، اس کا کوئی وے نکالا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے کہ اگر اس راستے کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس پرابلم کو کیسے حل کیا جائے، نہ کہ تنقید. آپ یہ دیکھیں کہ کل جو الیکشن کمیشن نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تو اس میں یہ کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا رول بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا رول بننے کے بجائے یہ الیکشن کمیشن کا رول بنتا ہے. اب حکومت کی جانب سے جو وسائل دینے تھے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے ہیں. اب الیکشن کمیشن بھی جو ہے نا بیک فٹ پر آنا چاہ رہا ہے. بھائی کیوں آنا چاہ رہا ہے؟ کیا آزاد کشمیر کے عوام کو الیکشن کی جو ہے نا وہ چکی میں دھکیل کر اب ان کو پیچھے سے جو ہے نا بیک فائر کیا جا رہا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو انکلوڈ الیکشن کمیشن کو اور جو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے یہ جو ہدایت کی تھی بلدیاتی الیکشن کو، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو بر وقت اس کا انعقاد کرنے کے لیے کو اپنا ایک رول ادا کرنا پڑے گا. اگر یہ رول ادا نہیں کریں گے تو آزاد کشمیر میں جو ایک عرصے بعد بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں ان کا جو ہے نا انعقاد مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. جس کی کوشش کی جا رہی ہے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا اقدام اٹھایا گیا، آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے، تو آزاد کشمیر کے عوام جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بلا تخصیص جو ہے نا اپنے سر الیکشن کمیشن کے رول سے مطمئن ہے آپ؟ موسم کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے، اور اس کے علاوہ جو کل کی پریس ریلیز ہے اس میں کافی بے بسی کا اظہار بھی کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے. کیا آپ مطمئن ہیں کہ الیکشن کمیشن واقعہ ہی سنجیدگی کے ساتھ اس نے اقدامات کیے ہیں اور وہ انتخابات کروانا چاہتا ہے؟ یہ بات تو گزشتہ 2 ہفتے سے چل رہی ہے. الیکشن کمیشن کو اب تک اگر وہ جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم بیلٹ پیپر تیار کر رہے ہیں، مکمل کر چکے ہیں، تو یہ تو سیکورٹی کا جو ایشو تھا یہ ابتدائی تھا. اگر سیکورٹی ان سے فراہم نہیں ہونی تھی الیکشن کمیشن سے، جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، اگر ان سے فراہم نہیں ہونی تھی تو یہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جاتا. بھائی لوگوں کے اخراجات کروا کے، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کروا کے، آپ ان ناراضگیاں پیدا کر کے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اپنے کھاتے سے یہ گیند اٹھا کے جو ہے نا اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور حکومت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے. الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے نا وہ یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو 2 ٹوک پالیسی جو ہے نا وہ اپنانا پڑے گی. سر سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے، ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر موسم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں. جو بات یہ چل رہی ہے، کل اپوزیشن نے کہا جی کہ ہم ڈویژن وائز تسلیم نہیں کرتے. اگر سیکورٹی کا بھی کوئی ایشو ہے، اگر انہیں مل بھی جاتی ہے، اگر موسم کا مسئلہ، تو موسم کا مسئلہ صرف وادی نیلم میں یا لیپا میں کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے. باقی آزاد کشمیر میں سر حویلی کوٹا میں بھی ہوتا ہے، راورا کوٹ میں بھی شدید سردی ہوتی ہے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. ایک دن کے لیے موسم کے لیے لوگ ویسے بھی کشمیری لوگ جو ہے نا ہارڈ ورکر ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم کی کوئی بات نہیں ہے. اصل جو موسم خراب کیا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا، اس کا سدباب کرنا پڑے گا، اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے عوام کو ان کا جو بنیادی حق ہے 31 سال بعد جو انہیں مل رہا ہے وہ انہیں نہیں دینا چاہتے ہیں. اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. باقی موسم کا کوئی ایشو نہیں. سر آخر پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مختصر یہ بتائیں، کوئی اس میں لمبی ڈیبیٹ والی بات نہیں ہے، انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، آپ ایک نیوٹرل جو ایک سمجھ رہے ہیں؟ جس قسم کی اس وقت چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں تو اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات نہ ہوں، لیکن حکومت سنجیدہ ہے اور وزیر اعظم سنجیدہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے. سر یہ تو ہو گئی نا، لیکن جو ایک آپ کی تجزیاتی ایک نگاہ ہے اس سے بتائیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اس وقت آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ نہیں، میری جو ذاتی رائے ہے، جو میں نے سارا
रिसर्च की है उससे ये पता चलता है कि बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन ये साजिश कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस कामयाब होने इसके लिए ये ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है, अपनी जो काबीना है, उनको इत्मीनान में लें और उनसे पूछें कि जो बलदियाती इंतखाबात के लिए जो इन्होंने तैयारियाँ की हैं उससे मुतमईन है। अगर इस इनकी काबीना में से कोई बंदा साजिश कर रहा है तो उसको काबीना से हट दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। नाज़रीन, आपने सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब की गुफ्तगू सुनी, तो मेरे ख्याल में इनकी गुफ्तगू के बाद और बाकी जो एक फैक्ट एंड फिगर हैं और जो बाकी चीज़ें अपडेट हो रही हैं इस वक्त, उनके बाद ये फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये कबल वक्त है ये कहना कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। गो कि इंतखाबात का इनकाद ख़तरे में है, लेकिन अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जितनी भी साजिशें हो रही हैं वो नाकाम हो और बलदियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में उनका इनकाद मुमकिन हो सके, ताकि 31 साल के बाद अवाम का जो एक बुनियादी हक़ है वो उनको मिल सके। हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक था। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।